بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرام، غیر مقلدین حضرات کا ایک یوٹیوب چینل ہے i+TV اختلاف کا حل۔ اس چینل پر ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ چند ایک علماء بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے سے کوئی آئی ڈی اوپر لی جاتی ہے، کسی شخص کو اوپر لیا جاتا ہے، اس کو اپنی باتیں سنائی جاتی ہیں، اپنے دلائل اس کو سنائے جاتے ہیں، اور پھر کوئی دوسرا عالم ان کی اس دلیل کی تائید کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ لوگ ڈیبیٹ جیت جاتے ہیں اور ان لوگوں کی فتح ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص کہے کہ میں دوڑ کے اندر فرسٹ نمبر لے کر کے آیا ہوں، پھر کوئی معلوم کرے کہ بھائی دوڑنے والے کتنے تھے، تو کہے کہ دوڑنے والا میں اکیلا ہی تھا۔ تو اس طریقے سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی جیت درج کرا دیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ زمینی سطح پر کبھی یہ لوگ علماء دیوبند سے نہیں جیت سکے۔ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے منہ کی کھانی پڑی ہے اور آخر کار ان لوگوں کو اپنے اصول بدلنے پڑے ہیں۔ اپنا موقف ان لوگوں کو چند ہی دن کے بعد بدلنا پڑا ہے، اور اس چینل کا نام ان لوگوں نے رکھا ہے اختلاف کا حل۔ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ ہے کہ نام کے ذریعے سے دھوکہ دینا، یعنی ایسا کوئی نام رکھیں، اٹریکٹیو نام رکھیں کہ جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہو کر کے آ جائیں۔ کبھی ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے نام سے دھوکہ دیا ہے، کبھی ان لوگوں نے اطیع اللہ اطیع الرسول کے نام سے دھوکہ دیا ہے، کبھی ان لوگوں نے سلف کے نام سے دھوکہ دیا ہے، اور آج بھی عرب علماء کو لفظ سلف کا نام لے کر کے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے اس چینل کا نام رکھا ہے اختلاف کا حل۔ اب دوسری بات یہ ہے، اگر ان اختلافات کا حل اتنا آسان ہوتا تو یہ اختلاف ہوتے ہی کیوں؟ جو کہ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی رہے، تابعین کے درمیان بھی اختلافات رہے، ائمہ مجتہدین کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، ائمہ محدثین کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، اور آج تک امت کے اندر یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ اگر ان اختلافات کا حل اتنا آسان ہوتا تو پھر یہ اختلافات ہوتے ہی کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ان لوگوں کا ایک دوسرا دھوکہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان اختلافات کو ختم کر دیں گے اور قرآن و حدیث کے اوپر آپ لوگوں کو جمع کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کا دوسرا دھوکہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرات، یہ لوگ جو i+TV پر بیٹھ کر اختلافات کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کی علمی سطح کیسی ہے، ان لوگوں کا علمی مقام کیسا ہے۔ تو اسی تعلق سے آج میری نظروں سے ایک کلپ گزری ہے، پہلے آپ اس کو سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ نہیں، آپ بول رہے ہیں کہ حنفی فقہ میں بہت سارے معاملات میں امام حنیفہ کا قول چھوڑا گیا ہے، تو کس نے چھوڑا ہے قول؟ محدثین نے چھوڑا ہے نا، ان کے شاگردوں نے چھوڑا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، آپ اس پہ تو کبھی بات کریں۔ محدثین مطلب کون؟ کچھ بتائیے اپنا، کون لوگ چھوڑے؟ حنفی لوگ چھوڑ دیے ہیں امام حنیفہ کی بات؟ عزت شیخ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو الگ مسئلہ، اسی پہ تو بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا، تو جن نے چھوڑا ہے کون لوگ تھے وہ؟ نہیں، حضرت انہوں نے بھی، زید بھائی نے مجھ سے سوال یہ کرا جن تھا، لوگوں نے چھوڑا ہے امام حنیفہ کا قول، وہ کون تھے؟ وہ حنفی تھے جنہوں نے امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا؟ بات سن تو لیجئے۔ زید بھائی نے یہ کہا، مجھ سے سوال کرا، اگر کوئی مسئلہ قرآن حدیث سے واضح ہے اور ایک جگہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ایک عالم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو امام ابو حنیفہ کا قول لیں گے، تو آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، بس سیدھی بات ہے، اس میں کیا بات ہے؟ میں ان کی مطلب تائید نہیں کرتا۔ اختلاف اس بات پہ کرتے ہیں نا آپ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ایک آدمی کو امام ابو حنیفہ کا قول وہ چھوڑ سکتا ہے جب اس کو دلیل مل جائے نا؟ ہاں، اس میں کوئی، یہ تو ہمارا مفتبی قول ہے، اگر دلیل مل جائے تو پھر چھوڑ سکتا ہے، یہی تو مفتبی قول ہے ہمارا۔ تو پھر تقلید کہاں رہ گئی ہے؟ جب امام کا قول چھوڑ دیا تو تقلید کہاں رہ گئی پھر تقلید کہتے کسے ہیں؟ آپ نے ابھی تو واضح نہیں کرا نا، تقلید بتائیے نا، تقلید کیسے؟ آپ صرف نام تقلید کہہ کر، لفظ تقلید کہہ کر صرف تقلید کو واضح کریں نا، تقلید کہتے کسے ہیں؟ آپ نے تقلید سمجھا کیا؟ تو حضرات، جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو سماعت کی ہے، ان کی بات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان کو تقلید کے بارے میں بھی ابھی علم نہیں ہے، یہ تقلید کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، تقلید کا مطلب ان کو معلوم نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو تقلید کا معلوم نہیں ہے تو پھر یہ مخالفت کس چیز کی کرتے ہیں، دلائل کس چیز کے خلاف دیتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ شہد نہیں کھانا چاہیے، پھر کوئی کہے کہ بھائی کیوں نہیں کھانا چاہیے، کیا نقصانات ہیں؟ تو وہ کہے کہ بس نہیں کھانا چاہیے، نقصانات کا تو مجھے علم نہیں ہے، میں نے لوگوں سے یہی سنا ہے کہ شہد نہیں کھانا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ لوگ سنتے آئے ہیں کہ تقلید شرک ہے، تقلید بدعت ہے، لیکن تقلید کے بارے میں ان لوگوں کا علم نہیں ہے۔
میں انہی کے علماء کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ ان کے بڑے عالم گزرے ہیں مولانا نذیر حسین صاحب، یہ معیار الحق صفحہ نمبر 67 کے اندر لکھتے ہیں کہ مجتہدین کی اتباع کو تقلید بھی کہتے ہیں، یعنی بالمعال اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں، آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے کہ یہاں پر بھی اتباع اور تقلید کو ایک ہی نام دیا گیا ہے۔ کیا معنی ہے اتباع اور تقلید کا؟ یعنی پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ اب یہ اتباع اور یہ تقلید اگر دلیل قطعی کے خلاف ہو تو یہ کفر ہے، اگر یہ اتباع اور تقلید دلیل ظنی کے خلاف ہو تو یہ فسق ہے، اور اگر یہ اتباع اور تقلید بنا دلیل کے ہو تو پھر یہ بدعت ہے، اور اگر یہ اتباع اور تقلید دلیل کے ساتھ ہو تو پھر یہ صحیح ہے۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تقلید اسی کا نام ہے۔ کب کہا ہے کہ ائمہ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے؟ یقیناً ائمہ کے پاس دلیل موجود ہے، لیکن عام آدمی اس دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بنا دلیل کے اس بات پر عمل کر لیتا ہے اور اس بات کو قبول کر لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی عام لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہر کوئی ہر ایک مسئلے کے اوپر دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بس اس حسن ظن کے مطابق مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم نے جو بات کہی ہے یقیناً اس کے پاس دلیل موجود ہوگی، ہمیں اس کا اگرچہ علم نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے اور تقلید کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بنا تحقیق کے ہی کہہ دیا ہے کہ تقلید کرنا شرک ہے یا تقلید کرنا بدعت ہے، بہرحال یہ بھی ایک جہالت ہے۔ تو حضرات آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ لوگ جو iPlusTV پر بیٹھ کر کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے اور ان لوگوں کی علمی سطح کیا ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ کسی عالم کی کوئی ایک ویڈیو چلانا اور اس کے اوپر اپنی طریقے سے دلیل دینا اور دوسرا عالم اس دلیل کی تائید کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ امت کے اندر اختلافات کو ختم نہیں کر رہے بلکہ امت کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آگے پیچھے سے کاٹ کر کے کہیں کی ویڈیو کہیں پر چلا کر کے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس سے امت کے اندر اتحاد نہیں ہوگا بلکہ امت کے اندر انتشار ہوگا۔ اور آپ کے ہی علماء کی زبانی، اب سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات پیش کی تھی، آپ ہی کے علماء کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فتنوں کی شکار اگر کوئی جماعت ہے سروئے زمین پر وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ آپ کے اس طرح کے کارناموں سے ہی نقصان ہو رہا ہے امت کا کہ وہ فتنوں کی شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ ہی کے عالم کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ منکرین حدیث بننے والا اگر کوئی ہے تو ہماری ہی جماعت کے لوگ ہیں، جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال ان لوگوں کا iPlusTV کے بارے میں کچھ آج مختصر سے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر ایک ایک ویڈیو کے جو یہ دلائل دیتے ہیں ان کے اوپر تبصرہ کیا جائے گا اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔